اللہ تم دونوں کا بیڑا غرق کرے. یہ صحافت ہے. اپنی عمروں کو دیکھو، سراسر جھوٹ، بےہودہ بات، اور ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجنے کا، ان کی بے عزتی کرنے کا جی کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان ہی نہیں ہے، بونے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، یہ صافی ہو ہی نہیں سکتے. ایسے لوگ لعنتی ہے جو اپنی صحافت کا، اپنی میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں. او آسمان گر پڑا، زمین پھٹ گئی اور میں تباہ و برباد ہو گیا. ان کو جو ہے بالکل مویشیوں کی طرح رکھ سکے. اب وہی قانون، اور یہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ سویلائز معاشروں میں ان قوانین کو کافی انسانی بنایا گیا. یہ غیر انسانی اور بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ایک قانون ہے. لہذا یاد رکھیں، اگر آپ کوئی خبر دیتے ہیں کسی بھی حوالے سے اور جرت پکڑیں، ہر اس ایشو پہ آپ لکھیں اور بولیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس ایویڈنس ہے. مثال کے طور پہ یہ 6 ججز کا خط ہے، ٹھیک ہے نا. اب بہت سارے ایریاز آپ کے ایسے ہیں جس میں آپ لوگوں کا ذہن یہ ہی نہیں ہے کہ ان کو آپ خود ہی ایکسپلور کریں. 6 ججز کا خط ہے، یا اس کے بعد وہ اینتھراکس کا شوشہ ہوا، یا ابھی 3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک صحافی اگر ایکسکلوسیولی اسی پہ بول شروع ہو جاتا کہ یار اچانک یہ 3 دن سے یہ پریس کانفرنس کیوں شروع ہو گئے، اور جس کے نتیجے میں کل سپریم کورٹ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو ہے نوٹس دینا پڑا. اور ان لوگوں میں جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان میں کامن کیا چیز ہے؟ ان میں کامن کیا چیز ہے؟ ان کی زبان جو ہے کیوں کر کسی کو کیا پڑی ہے کہ جناب عدلیہ کے پیچھے شروع ہو جائے. تو لہذا بڑا اچھا کنٹینٹ مل سکتا ہے اگر اس پہ تھوڑا سا ورک کر لیں، اور آڈینس یا عوام کی رہنمائی کے لیے آپ آگے بتا دیں کہ کیا کیا. اب اگر آپ ایک کم پر پروگرام کر لیتے ہیں، کوئی ایگریوڈ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے عدلیہ آپ کو نوٹس دے، جی یہ کرتے ہوئے آپ نے کوئی بیریئر کراس کر دی. تو یہ نہیں ہے کہ آواز باختہ ہونا ہے، او آسمان گر پڑا، زمین پھٹ گئی اور میں تباہ و برباد ہو گیا. اگر سچ کی بنیاد پہ آپ نے کسی کی ایمان پہ نہیں بلکہ حق و صداقت کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی ہانیسٹ رائے آپ نے کنوے کی ہے، تو پھر اپنے آپ پہ تکیہ کرو اور اعتماد کرو، ہر چیز کا مقابلہ کرو. کیونکہ اگر کسی نوٹس کے جواب میں آپ اپنا ڈیفنس معافیوں تلافیوں میں ڈھونڈتے ہیں تو آپ اپنی بے توقیری کر رہے ہیں. جائیں اور بتائیں کہ یہ میرا موقف ہے، غلط ہے یا درست تھا، آپ نے اپنے تئیں اس کو درست سمجھا اور آپ نے اپنا موقف دے دیا. تو لہذا اس پہ چھوڑ دیں جو سزا دینے والے پہ یا ریگولیٹ کرنے والے پہ، کہ وہ آپ کے اس سٹانس کو کس طرح لیتا ہے. پھر میں کہتا ہوں، دنیا میں سب سے بہترین، سب سے قیمتی، نایاب چیز جو ہے وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے. اس کو کسی کے سامنے جو ہے ضائع نہ ہونے دیں. عدالت ہو، سیاست ہو، تھانہ ہو، کچہری ہو، صرف اس وجہ سے کہ آپ 2 قدم پیچھے ہٹ کے اور معذرت کر کے ایک مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، تو اس مصیبت کو آنے دو، بجائے اس کے کہ آپ صرف مصیبت کو ٹالنے کے چکر میں اپنی بے توقیری کرا دیں. آخری گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 19 جب تک آئین میں ہے، آپ کا حق جو ہے انفارمیشن تک، اور انفارمیشن تک رسائی کا جو حق ہے جس کے تحت اب قوانین بن چکے ہیں، یہ آپ کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتا رہے گا. یہ پیکا ہو گیا. اب پیکا جو ہے آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو، لیکن پیکا بیسیکلی ایک ٹوتھ لیس قانون ہے. کوئی اس میں
آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا، سوائے اس کے کئی احمق ہوتے ہیں جو لوگوں کی ویڈیو ان کو اپنی واٹس ایپ میں بھیج دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی کسر ہی اپنے آپ کو ڈبونے میں نہیں چھوڑی. کسی کو آپ یہاں پہ یہ جو ہم کیسز کرتے ہیں بیگا کے تحت یا سائبر کرائمز کے، تو اس میں عموماً زیادہ کیسز ہیراسمنٹ کے آتے ہیں، خواتین کی ہیراسمنٹ، ان کی بلیک میلنگ یا ان کے رشتہ داروں کو آپ ویڈیوز، اور یہ انتہائی گھٹیا گرے ہوئے انسانی اعمال ہیں. تو ان کے ساتھ تو ہماری کوئی ہمدردی ہوتی ہی نہیں ہے. اور یہ کام، لیکن باقی جو آپ اپنے پیچھے ٹریسز چھوڑتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے، آپ کے کولیگز ہیں جو کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا ہے. جس شخص کے خلاف انہوں نے بولنا ہوتا ہے کبھی ان کو فون کرنے کی تکلیف نہیں کرتے. آپ ان کو فون کریں گے، اس کی رائے لیں گے، اور رائے نکالنے کے چکر میں بھی آپ کچھ کنفرم کرا سکتے ہیں. اور یہ صحافت کا بنیادی اصول ہے، کسی کے خلاف خبر دینے سے پہلے اس کا موقف ضرور جانیے گا. تو لہٰذا یاد رکھیے گا، ابھی یہ قومی اسمبلی میں جو آپ کے ساتھ ہوا، اسپیکر صاحب ہمارے نیشنل اسمبلی کے بڑے رسپیکٹیبل آدمی ہیں، اور میں ذاتی حیثیت میں ان کو، اور ایمان میں بھی آپ نے صرف مجھے یاد دلانا ہے کھڑے ہو کے، کیونکہ اگر الیکٹرانک میڈیا کے لوگ اپنے کیمرے لا کے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ میں سے کئی جرنلسٹ ایسے بھی ہیں جن کی اپنی ریچ پورے چینلوں سے زیادہ ہے، تو کس طرح آپ کے آڈینس کو محروم کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ پھر یہ تفریق ہے کہ فلاں میڈیا ہوگا. پہلے زمانے میں یہ اخبار نویسوں کی بھی بڑی قدر ہوا کرتی تھی. اب نصرت جاوید ایک زمانے میں بڑا اچھا لکھا کرتا تھا، میرے خیال میں ڈان اور نیوز کے ساتھ بھی رہا. اس دن اس نے ایک ٹویٹ چلائی. اب اس کی عمر دیکھو، اس کی ایکسپیرینس دیکھو. یہ نہیں ہے نا کہ 2 یا 4 سال کا کوئی ینگ صحافی ہے، ایک اور ساتھی صحافی کو بلاتا ہے، بٹھاتا ہے، اور پھر لائیو کنورسیشن میں میرا ذکر ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی میں نے سعودی ایمبیسیڈر تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، میں اسے ملنا چاہتا ہوں. یعنی کہ اللہ تم دونوں کا بیڑا غرق کرے. یہ صحافت ہے. اپنی عمروں کو دیکھو، سراسر جھوٹ، بیہودہ بات، اور ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجنے کا، ان کی بے عزتی کرنے کا جی کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان ہی نہیں ہے، بونے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، یہ صافی ہو ہی نہیں سکتے. کس طرح اتنی غیر ذمہ داری سے یہ جھوٹ بول سکتے ہیں میری رائے بغیر؟ اور آگے سے یہ نصرت جاوید پتہ نہیں میرے بزرگوں کی عمر کا ہوگا، لیکن ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، ایسے لوگ لعنتی ہے جو اپنی صحافت کا، اپنی میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. کسی کی اشارے پہ یہ خبر کسی نے، میرے مخالف نے ان کے منہ سے کہلوائی اور یہ استعمال ہوئی، تو لہذا ان کی کوئی توقیر بنتی نہیں ہے. اور اگر کوئی میری توقیری کرے گا، میرا حق ہے کہ میں 10 گنا اس کو ریٹرن کروں کہ جی لے لو، سود سمیت لے لو. آئندہ جھوٹ بولو گے تو یہ یاد رکھیں گے کہ فلاں نے اس طرح ریئیکشن دیا تھا. لوگوں کی دل جلتے ہیں، ان کی عزت ایٹ سٹیک ہوتی ہیں، ان کی انائیں ایٹ سٹیک ہوتی ہیں، اور آپ نے اپنے چینل میں خبر کے چکر میں یا کسی کی ایمان پہ آپ نے یہ لائسنس حاصل کر لیا کہ جس طرح بولنا چاہیں گے بولیں گے. نہیں بولیں گے، کوئی حق نہیں ہے آپ کو بولنے کا. لیکن چونکہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ کام کیا تو میں نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی. میرا دل بہت چاہتا تھا، لیکن چونکہ پہلی دفعہ البتہ ریپیٹ کر دیں تو ریپیٹر کو پھر نہیں چھوڑنا چاہیے. تو